وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، مصلیان کرام، ایمان کے تقاضوں پر الحمدللہ بات چل رہی ہے. ایمان کے 5 تقاضے بیان کیے جا چکے ہیں. چھٹا تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ وہ اعمال اختیار کریں جن کی وجہ سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، ایمان کو قوت، ایمان کو طاقت ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. اس سے پہلے جو تقاضا تھا وہ ایمان پر خاتمے کے لیے، ایمان پر موت آ جائے، اچھا خاتمہ نصیب ہو جائے، اس کے کچھ اعمال 2 ہفتوں سے الحمدللہ بیان ہو رہے تھے. اب یہاں سے چھٹا تقاضا یہ ہے کہ وہ اعمال اختیار کریں، وہ کام کریں جن سے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے، ایمان میں اضافہ اور بڑھوتری حاصل ہوتی ہے. جن میں سے جس کے لیے پہلا عمل ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا. لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہ ایمان کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ، اور حدیثوں میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ فرمایا گیا. ذکر ہی ایک اللہ کا بہت، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہی بہت بڑی چیز ہے. قرآن میں ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. پھر اللہ کے ذکروں میں سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ. اب اندازہ لگائیں لا الہ الا اللہ کی عظمت کتنی ہے اور کتنا طاقتور کلمہ ہے کہ پہلے تو اللہ کا ذکر سب سے اونچا کام ہے، سب سے بڑا عمل. پھر ذکروں میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اسی طرح شعبوں میں لا الہ الا اللہ کو سب سے اونچا شعبہ ایمان کا قرار دیا گیا. حدیث میں ہے کہ ایمان کے 77 شعبے ہیں، اس میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ. تو ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے سب سے پہلا کام ہے لا الہ الا اللہ کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے اس کا تذکرہ کریں. مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیسے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ایمان کی تجدید کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہتے رہا کرو. یہ سب سے افضل کلمہ اور سب سے جاندار. حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے گناہ بہت ہوں گے، گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے اس کے پاس، گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ. آخر میں صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک بطاقہ، چھوٹا سا ٹکڑا لا کر رکھا جائے گا جس میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا. تو یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ والا پرڑا جھک جائے گا اور 99 دفتر جو گناہوں کے ہوں گے وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے. اور کچھ حدیثوں میں ہے کہ 7 زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. اب زمین کتنی بڑی ہے، آسمان، 7 آسمان، کتنی بڑی بڑی مخلوقات، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا.
اس لیے مشائخ صوفیاء کرام بزرگان دین اکثر جو ان سے بیعت ہوتا ہے مرید بنتا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کا ذکر بتلاتے ہیں، کیونکہ بہت طاقتور ہے اور دلوں کی صفائی کے لیے بہت اہم ہے۔ ہاں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے مشہور عالم بھی ہیں، بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ہندوستان کے تمام فرقے ان کو مانتے ہیں۔ حدیث کا بہت بڑا کام اور علم کا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں ان سے، ان کے خاندان سے، ان کے اولاد سے لیا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے جتنی ترقیاں، جتنا بڑا مقام حاصل اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے، اور انہوں نے جتنے مقامات حاصل کیے ہیں علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ظاہری اور باطنی اعتبار سے، 100 کتابیں اور ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں جو 1400 سال میں کسی نے نہیں لکھی، حالانکہ وہ 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ ایسی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان سے لکھوائی، ایسا کام لیا۔ وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی عملی ہر اعتبار سے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ خیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑے فائدے اگر دیکھے جائے تو یہ کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ شرک جلی کو دور کرتا ہے۔ کھلا شرک، شرک جلی یعنی کھلا شرک، جیسے لوگ مورتیوں کے سامنے، کسی اور مخلوق کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، سر ٹیک رہے ہیں، کسی اور کو معبود مان رہے ہیں، یہ کھلا شرک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ شرک جلی کو دور کرتا ہے، کھلے شرک سے انسان کو بچاتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ شرک خفی کو دور کرتا ہے، چھپا ہوا شرک۔ حدیث میں فرمایا گیا چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ جو چونٹی سے زیادہ باریک ہے اور مجھے اپنی امت پر اس کا بہت زیادہ ڈر ہے، وہ ریاکاری، دکھلاوا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شرک خفی سے، دکھلاوے اور ریاکاری سے بھی بچا لیتا ہے۔ اور تیسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہ انسان کے اور اللہ کے درمیان، انسان جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی پہچان کے راستے پر چلتا ہے، تو درمیان میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سارے حجاب، بہت سارے پردے، بہت ساری چیزیں آڑ بن جاتی ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور انسان کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ یہ بھی کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جتنی چیزیں حجاب اور رکاوٹ ہیں درمیان میں، جتنی چیزیں حجاب اور رکاوٹ ہیں، یہ رکاوٹیں اور حجابات دور ہوتے ہیں اور انسان کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان میں اضافے اور ترقی کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ اس سے ایمان تازہ ہوگا، دل کی بیماریاں دور ہوگی، دل دھلے گا اور دل کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہوگی۔ دوسرا کام ہے اللہ تعالیٰ کی کائناتی آیات اور شرعی آیات میں غور و فکر کرنا۔ کائناتی تکوینی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر۔ نشانیاں قرآن کی آیتوں کو بھی نشانیاں کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے نشانی کہتے ہیں، اور دوسری جو کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ کے مخلوقات ہیں، ان میں غور و فکر کرنا، ان میں غور و فکر کرنا کہ اس سے بھی جو ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے ہیں۔ تہجد میں اٹھنے کے بعد سب سے پہلے سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے تھے، اس میں یہی آیتیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اور زمین کے پیدائش میں
دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے کے. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد میں تلاوت کرتے تھے تاکہ اللہ کے قدرت کی نشانیاں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، یہ بات دل میں تازہ رہے، اس کا استحضار رہے. تو ایمان کو بڑھانے کے لیے دوسرا یہ بہت اہم کام ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سوچا جائے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی، ہر نعمت کے بارے میں پوچھ ہونے والی. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اور عقل دی ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے کتنا اس سے اللہ کی قدرت کو سوچا ہے، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کی مخلوقات میں کتنا غور و فکر کیا، اس کے لیے کتنا وقت دیتے تھے. آج کل ہم اس کے لیے بالکل وقت فارغ نہیں کرتے. روزانہ کچھ نہ کچھ 5 منٹ 10 منٹ انسان کو فارغ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دعوت دے رہے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ غور و فکر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ غور کرو. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو، غور و فکر کرو آسمان اور زمین میں کیا ہے. جو کافر ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو غور و فکر نہیں کرتے، لیکن ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم قل، آپ کہہ دیجئے، انظروا ماذا فی السماوات والارض، تم دیکھو، غور و فکر کرو آسمان اور زمین میں کیا ہے. تو یہ غور و فکر بہت اہم عبادت ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے. اور بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ انسان آسمان کو دیکھے، جس چیز کو دیکھے اس میں غور و فکر کرے اور اللہ تک پہنچے. صرف غور و فکر کرنا نہیں، ریسرچ کر کے اللہ کی پہچان تک پہنچنا، اللہ تک پہنچنا، اور پھر اللہ کی تعریف کرنا. کسی بھی چیز کو دیکھے انسان اس کے ڈیپ میں جائے اور اللہ تک پہنچے اور سبحان اللہ الحمدللہ کہے. آسمان زمین کتنی بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی کتنی ساری مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. خود انسان خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا شاہکار ہے. پوری دنیا ایک طرف، علماء کرام کہتے ہیں، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے 60 سال تک محتمم رہے، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان خود ایک چھوٹی دنیا ہے. جیسے ایک زمین اور آسمان اور یہ دنیا ہے ایک باہر کی، ایسے ہی انسان کے اندر خود ایک دنیا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. پورا چھوٹا عالم ہے انسان، ایک بڑا عالم ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے. کہتے ہیں اس میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے چھوٹے جسم میں رکھی، سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے چھوٹے جسم میں رکھی ہے. سب کے سمپل نمونے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں. باہر زمین ہے، انسان کا جسم بھی دیکھو، زمین کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ زمین جو ہے کچھ اگاتی ہے، اس سے کچھ اگتا ہے، اور کچھ زمین کے حصے ایسے ہوتے ہیں جو سپاٹ ہوتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں اگتا. ایسے ہی انسان کے جسموں پہ دیکھو، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بال نہیں آتے، کچھ جگہوں پر بال ہے. زمین پر جتنی قسم کے پانی ہیں سب انسان کے جسم میں بھی ہیں. زمین پر کھارا پانی ہوتا ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے، کڑوا پانی ہوتا ہے. انسان کے جسم میں آنکھ میں میٹھا پانی ہے، آنکھ میں کھارا پانی ہے، منہ میں میٹھا پانی ہے، کان میں کڑوا پانی ہے. تو زمین پر جو ہے وہ چھوٹی دنیا ہے انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعوت دی ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ میں غور کرو، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اللہ کے قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ کہ انسان کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا. اتنی خوبصورت جسامت، اتنی اچھی قامت اور اتنا بہترین وجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے جو کسی مخلوق کو نہیں دیا. خیر، خود انسان اللہ کی قدرت کی نشانی، پھر باہر زمین اور آسمان. خود زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے. زمین اگاتی ہے، سارے کھانے کی جتنی غذائیں ہیں سب زمین سے نکل رہی ہے. پھر اور جو انسان کے استعمال کی چیزیں سب زمین سے نکل رہی ہیں. اور آج کل کے تو سب سے اہم چیزیں جو ہے پیٹرول، گیس، اور اب بیٹری کا سسٹم اب عام ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. پیٹرول کا رواج آگے چل کے کم ہو سکتا ہے، آگے چل کر بیٹری کی چیزیں نکلے گی تو اب وہ بیٹری
کو چلانے والا جو مادہ ہے وہ بھی زمین سے نکل رہا ہے. سبحان اللہ. کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی. جس چیز سے جو ہے بیٹری چلتی ہے اور بیٹری بنتی ہے اور بیٹری کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے وہ مادہ بھی زمین کے اندر ہے. تو ساری ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، گیس ہو، پیٹرول ہو، سب چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں. کتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر چھپا کر رکھے. اور یہ زمین خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی علامت اور کتنی بڑی نشانی ہے. تو چھوٹی مخلوقات بھی ہیں، بڑی مخلوقات بھی ہیں. تو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرے. چھوٹی سی چونٹی ہے، کتنی چھوٹی حقیر مخلوق ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو اس کا وجود دیا، پیدا کیا اور اس کو علم بھی سکھایا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى. پاکی بیان کیجئے اس رب کی جو اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، جس نے بنایا اور بہترین بنایا. بناوٹ اس کی کتنی زبردست ہے، ترتیب سے بنایا، برابر کیا. خلق فسوى والذی قدر فہدى، مخلوق کو پیدا کر کے اس نے ہدایت دی. ہر ایک کو اس کا علم، اس کی ضرورتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اور 16ویں پارے میں الذی اعطى كل شيء خلقه، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بناوٹ دی. ثم هدى، پھر ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی اپنے پاس سے دیا ہے. ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا. جتنی مخلوقات ہے، چونٹی اتنی چھوٹی مخلوق ہے، اس کو اب وہ نہ اسکول جا سکتی ہے، نہ کالج جا سکتی ہے، نہ کتابیں پڑھ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کو علم ہے. کتنا علم ہوتا ہے چونٹی کو. وہ گرمی کے موسم میں اپنے بل میں، گرمی کے موسم میں اپنے بل میں، سردی اور بارش کے موسم کے لیے کھانا جمع کر کے رکھتی ہے کہ سردی میں پریشانی نہ ہو. بارش کے موسم میں وہ باہر نکلے گی تو ظاہر کتنی چھوٹی ہے، وہ پانی میں بہہ جائے گی. اس لیے زمین میں اس کے بل ہوتے ہیں تو وہ اندر گیہوں کا دانہ، چاول کا دانہ، یہ دانے لا لا کر رکھتی ہے. اس کو حساب بھی معلوم ہے کہ مجھے ایک سال میں کتنی غذا لگے گی، اتنی غذا لا کر رکھتی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو سکھایا ہے، اتنا اس کو سکھایا ہے کہ دیکھو دانہ جو ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے دانہ لے جا کر اندر بل میں رکھا. اب وہ دانہ کہیں زمین مٹی سے لگ گیا تو وہ دانہ کہیں درخت نہ بن جائے، وہ دانہ کہیں اگ نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سینس، اتنا دماغ دیا ہے، اتنی سمجھ اور اتنا علم اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ دانے کو بیچ میں سے ٹکڑے کر کے رکھتی ہے تاکہ یہ اگ نہ جائے، کہ یہ درخت جھاڑ نہ بن جائے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ 4-6 مہینے پڑا رہے گا تو کہیں ایسا نہ ہو مٹی سے لگنے کی وجہ سے وہ اگ جائے، درخت بن جائے، تو پھر میری غذا ضائع ہو جائے گی، میری غذا ضائع ہو سکتی ہے. تو اس لیے اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا کہ لا کر رکھتی ہے اور اس کو ٹکڑے کر کے رکھتی ہے تاکہ یہ درخت نہ بن جائے، تاکہ یہ اگ نہ جائے زمین میں. کتنی چھوٹی مخلوق ہے، کیا کیا نظام اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی چونٹی میں رکھا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کرے غور و فکر کرو. اور آج کے سائنسداں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے 11,000 قسم کی صرف چونٹیاں ہیں. چونٹیاں جو ہیں، چونٹیوں پر انہوں نے 20 سال ریسرچ کی ہے. یورپ کے ایک ادارے نے چونٹی پر 20 سال ریسرچ کی ہے، اور 20 سال کی ریسرچ کے نتیجے میں وہ اس پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں چونٹیاں صرف 11,000 قسم کی ہیں. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگائیں کہ ایک چونٹی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری دنیا میں کتنے قسم کی بنائی، کتنے ٹائپ کی. 11,000 قسم کی چونٹیاں ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ چونٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نظام رکھا ہے جو آج کل ہم انسان جو ہے تھوڑا ترقی کر رہا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. نعوذ باللہ. جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، جو سائنسدان اور جو نئی نئی ایجادات جو لوگ کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں جو ہے یہ نئی نئی چیزیں نکالنے کے بعد اپنے آپ کو ہی وہ سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. نعوذ باللہ. اپنے آپ کو ہی خدا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے کیا نکال دیا. وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنا بہترین جو ہے انٹرنیٹ کا نظام نکال دیا ہے کہ انسان گھر بیٹھے یہاں سے امریکہ اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، میسج پہنچا سکتا ہے. تو حالانکہ انہی لوگوں کی تحقیق ہے.
انگریزوں کی ہی ایک تحقیق ہے چونٹی کے بارے میں کہ سب سے پہلے دنیا میں انٹرنیٹ کا استعمال چونٹی نے کیا ہے. سب سے پہلے انٹرنیٹ کا استعمال دنیا میں چونٹی، مواصلاتی نظام، ٹرانسمیشن کنٹرول سسٹم، بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جو ہمارے موبائل میں سسٹم ہے، موبائل میں جو نیٹ ہے، وہ سب سے پہلے دنیا میں آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم چونٹی کے اندر رکھا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں ہر چونٹی کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں بھی دور تک پہنچا سکتی ہے. تو جب چونٹی کسی جگہ، ایک اکیلی چونٹی ہے، وہ ایسی جگہ سے گزرتی ہے جہاں کچھ کھانے کی چیز پڑی ہوئی ہے، اس نے دیکھا کہ یہاں دانے ہیں، کچھ کھانے کی چیز غذا پڑی ہوئی ہے، تو جب وہ چونٹی وہاں سے گزرتی ہے تو گزرتے گزرتے پیچھے جو بڑی اس کی سہیلی چونٹیاں ہوتی ہیں ان کو وہ پیغام بھیجتی ہے، ان کو میسج بھیجتی ہے کہ یہاں کھانے کی چیز ہے، آ جاؤ. تو وہ ان لوگوں کو میسج پہنچتا ہے اور وہ لوگ اپنا میسج رپلائی کرتے ہیں. سبحان اللہ. ساری چیزیں، اور ان کو کوئی کھمبوں کی ضرورت نہیں. آج کل تو ہمیں نیٹ چلانا ہو تو وائی فائی لگانا پڑے گا، کھمبوں کے نیچے جو جہاں نیٹ آتا ہے اس جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، یا وہ سسٹم پیسے دے کر ہمیں لگانا پڑتا ہے جب جا کر ہمارا نیٹ چلتا ہے، ورنہ فری میں نیٹ نہیں چلتا. اور چونٹیاں لاکھوں سال سے فری میں نیٹ استعمال کر رہی ہے، ان کا نیٹ آج تک فیل نہیں ہوا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ اللہ کا لگایا ہوا ہے. کس کا لگایا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسا نظام رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نہ کھمبوں کی ضرورت ہے، نہ وائی فائی کی ضرورت ہے، نہ اور چیزوں کی ضرورت ہے. بغیر اس کے وہ ہزاروں لاکھوں سال سے استعمال کر رہی ہے، اور انسان سمجھ رہا ہے کہ میں نے آج نکالا ہے. انسان کی سوچ بہت چھوٹی ہے. اللہ کو پہچانے. اس لیے ایمان کو بڑھانے کے لیے دوسری چیز ہے کہ کائناتی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان میں غور کرے. قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ دعوت دی ہے کہ تم غور کرو. آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، چھوٹی مخلوق، بڑی مخلوق، ہر قسم کی مخلوقات ہے دنیا میں. انسان ان مخلوقات میں غور کرے اور اپنے رب تک پہنچے. صرف غور نہیں کرنا ہے، غور کر کے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس پر سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہے کہ یہ کس نے بنایا ہے، کس نے یہ بہترین سسٹم بنایا، کس نے یہ نظام چلایا ہے. تو دوسرا کام یہ ہے کہ ایمان کو بڑھانے کے لیے ان قدرت کی نشانیوں میں غور کرے. ساری زمین کی جو مخلوقات ہیں، چھوٹی مخلوقات ہو یا بڑی مخلوقات ہیں، ان میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے. اسی طریقے سے عام بول چال میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانی جملے بولیں. ایمان کو بڑھانے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ عام بول چال میں بھی ہم ایمانی جملے اپنی زبان سے نکالا کریں. آئندہ کے لیے کوئی کام کا ارادہ کرنا ہو تو انشاءاللہ کہیں. آج کل یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اور کمزوری آتی جا رہی ہے. اللہ پر سے ہماری نظر ہٹ رہی ہے. ہم کتنے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں، میں کل مل لوں گا، میں کل دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور انشاءاللہ ہم نہیں بولتے. عام بول چال میں ایمانی جملوں کا استعمال ہمیں بڑھانا پڑے گا. عام بول چال میں بھی یہ جو ایمانی جملے ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سکھا کر چلے گئے حدیثوں میں، تو ان جملوں کا استعمال ہم کریں، اس سے بھی ہمارا ایمان بڑھے گا. عام بول چال میں ایمانی جملے، جو ایمانی جملے ہمیں سکھائے گئے ہیں، آئندہ کے کام پر انشاءاللہ کہیں. بغیر انشاءاللہ کے کوئی بات آئندہ کے لیے جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو بغیر انشاءاللہ کے نہ کہیں گے انشاءاللہ میں یہ کروں گا، انشاءاللہ میں یہ کروں گا، انشاءاللہ میں تمہیں دے دوں گا. اور نظر اس پر رہے ترجمے پر کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، اللہ نے چاہا تو ہم کل آپ سے ملاقات کریں گے، اللہ نے چاہا تو ہم کل آپ سے یہ چیز خریدیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو کل پیسے واپس کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے چاہے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو رب العالمین ہے. تو اس لیے عام بول چال میں بھی آئندہ کے لیے کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہیں. حال کی بات چل رہی ہے، جو فی الحال جو کام ہے اس پر ماشاءاللہ کہیں. کسی چیز کی تعریف کرنی ہے اپنے کام کی تو کہ ماشاءاللہ کہیں. کوئی چیز نظر آئے ماشاءاللہ کہیں. گزرے ہوئے کسی کام پر کہنا ہے تو سبحان اللہ یا الحمدللہ کہیں. تو یہ ایمانی جملے ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کوئی بھی خوبصورت چیز نظر آئی تو کتنی، ہم بس اتنا بول کر رک جاتے ہیں کہ کتنی اچھی چیز ہے. ماشاءاللہ کہیں. ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا
کیونکہ اللہ کی چاہت سے ہی یہ چیز خوبصورت، کوئی بھی چیز خوبصورت بنتی ہے، کسی بھی چیز کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایمانی جملوں کو عام کرنا چاہیے، ایمانی جملوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے، اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے. تو عام بول چال میں ایمانی جملوں کو استعمال کریں، ان جملوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. یہ 3 چیزیں. چوتھی چیز ایمان کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت، کثرت عبادت. جتنی عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، اور جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ کریں. کیونکہ جب عبادتیں پابندی کے ساتھ کریں گے تو ان عبادتوں کا نتیجہ نظر آئے گا. دیکھو عبادت، اگر کوئی پابندی سے نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو نماز پر جو فائدہ ملنے والا ہے وہ بالکل نہیں ملے گا. دن میں 4 وقت کی پڑھ رہے ہیں، 3 وقت کی پڑھ رہے ہیں، 2 وقت کی پڑھ رہے ہیں، ایک وقت کی یا 2 وقت کی روزانہ نماز قضا کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نماز کا فائدہ نظر نہیں آئے گا. پابندی سے 5 وقت کی نماز، پابندی سے کوئی ذکر کرے، پابندی سے دعا کا اہتمام کرے، پابندی سے تہجد پڑھے، پابندی سے روزے رکھیں، تو جو اعمال کو پابندی سے کریں گے تو ان اعمال کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو خود بخود آدمی کا ایمان بڑھے گا کہ دیکھو نماز پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مدد آئے گی، نماز پر اللہ کا وعدہ ہے کام بنے گا. میں نے نماز پڑھی تھی، میرا یہ کام بن گیا. میں نے یہ روزہ رکھا تھا، میرا یہ کام بن گیا. میں نے دعا کی تھی، میرا یہ کام بن گیا. تو جب پابندی سے اعمال کریں گے، ان اعمال پر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے تو خود بخود آدمی کا ایمان بڑھے گا، انسان اللہ کے قریب ہوگا. خود بخود آدمی اللہ کے قریب ہوگا کہ دیکھو میں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ کی یہ مدد آئی. میں نے یہ کام کیا، یہ نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ کی یہ مدد آئی. تو جب وہ اللہ کی مدد کو دیکھے گا، اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھے گا، تو خود بخود اللہ کے قریب جائے گا کہ نہیں جائے گا. تو اس لیے کثرت سے عبادت کریں، پابندی سے عبادت کریں. کوئی بھی عمل شروع کریں اس کو پابندی ضروری ہے. پابندی کے ساتھ جو عمل ہوگا اس کا نتیجہ نظر آئے گا، دنیا میں بھی اثر اور آخرت میں اجر. پابندی سے عمل کرنے پر دنیا میں اثر ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں اجر ملتا ہے. تو اس لیے اعمال پر پابندی کریں، عبادتوں پر پابندی کریں، اللہ کے احکامات پر پابندی کریں. اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ پابندی کرنے سے نتیجہ ملے گا، اعمال قبول ہوں گے، اعمال پر اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے تو خود بخود انسان کا ایمان بڑھے گا. تو کثرت عبادت، زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کریں. دعاؤں کا اہتمام ایمان کے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارا ایمان بڑھا دیجئے، ایمان تازہ کر دیجئے، ایمان مضبوط کر دیجئے. اسی طریقے سے ایمان کو بڑھانے کے لیے ایک اور چیز، موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے. جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. ان القلوب تزدو کما یزدو الحدید. دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی کی وجہ سے. تو دلوں کا زنگ دور ہوگا 2 چیزوں سے، موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت. تو موت کی یاد کریں، موت کا مراقبہ. بزرگان دین علماء کرام موت کا مراقبہ یعنی موت کو سوچیں. انسان روزانہ 5 منٹ 10 منٹ کم سے کم 2-3 منٹ موت کا مراقبہ کرے، موت کو سوچیں. دن بھر میں جب وقت مل جائے یا کم سے کم رات میں سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ جائے اور موت کا مراقبہ یعنی موت کو سوچے. موت کو کیسے سوچنا ہے؟ صرف موت کا نام لینے سے. اگر ایک تسبیح پڑھ لیا آپ نے، موت موت موت، اس کو سوچا نہیں، تو پھر اس سے جو ہے موت کا دھیان نصیب نہیں ہوگا. کیونکہ موت کو یاد کرنا یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. جو موت کو یاد کرتا ہے اس کے دنیا میں پھر اس کا دل نہیں لگتا، دنیا سے کی محبت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو موت کو یاد کرے گا. آج ہم چونکہ موت کو کبھی یاد نہیں کرتے، مرنا ہے، قبر ہے، حشر ہے، سوچتے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دے رہے ہیں، اکثروا من ذکر حازم اللذات ای الموت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کفا بالموت واعظا. نصیحت کے لیے موت کی یاد بہت بڑی کافی چیز ہے، بیانات اور دوسری چیز نہیں. موت کی یاد ہی انسان کی عبرت کے لیے، انسان کو نصیحت دلانے کے لیے موت کی یاد بہت کافی چیز ہے. لیکن ہم موت کو یاد نہیں کرتے. تو موت کو 1-2 منٹ سوچیں. کیسے سوچیں؟ کہ جیسے اب میرے اوپر موت اپنے اوپر لے کر سوچے. سوچنے سے موت نہیں آ جائے گی. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں میں کیوں سوچوں، میری عمر ہے کیا؟ ارے بھائی موت کی تو عمر متعین ہی نہیں ہے. جوان کی بھی آ سکتی ہے، بوڑھے کی بھی آ سکتی ہے. تو کیا جو لوگ نہیں سوچیں گے ان کی موت نہیں آئے گی؟
موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور یہ نہیں ہوگا کہ سوچنے کی وجہ سے جلدی آ جائے اور نہیں سوچنے کی وجہ سے لیٹ ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت متعین کیا ہے، لیکن جو سوچے گا اس کو فائدہ ہوگا، دنیا کی زندگی اس کی اچھی گزرے گی، اس کے وہ بہت سارے ٹینشنوں سے نجات مل جائے گی، بہت سارے غموں سے نجات مل جائے گی، دنیا کی محبت سے نجات مل جائے گی، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، تو سوچنے والوں کو فائدہ ہوگا اور نہیں سوچنے والوں کو نقصان ہوگا کہ غفلت کی زندگی گزرے گی، خدا نخواستہ اگر گناہ پر موت آ گئی تو پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس لیے حدیث میں حکم دیا گیا کہ موت کو سوچو، یاد کرو۔ تو موت کو کیسے سوچنا ہے؟ اپنے اوپر لے کر سوچیں کہ میری موت آ رہی ہے، انسان سوچے تو اس سے خود بخود دل زندہ ہو گئے۔ دل کو زندہ کرنے کے بہت اچھا عمل ہے یہ، دل زندہ ہوگا، آدمی اپنے اوپر لے کر سوچے کہ جیسے میں مر رہا ہوں، میری روح نکل رہی ہے، اب میری روح نکل گئی، اب میں اللہ کے سامنے پیش ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا تھا، مجھے قبر میں رکھا جا رہا ہے، اب مجھے میدان حشر میں اٹھایا جا رہا ہے، یہ چیزیں جو پیش آنے والی ہیں، جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہیں، یہ سب چیزوں کو سوچے کہ میرے اوپر آ گئی، تو یہ ہے موت کی یاد۔ اس سے جو ہے دل زندہ ہوتا ہے، اس سے دل کے دنیا کی محبت دل سے ختم ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں یہ علاج بتلایا ہے کہ دل کو زنگ لگ جائے تو دو چیزوں سے دور کرو، موت کی یاد سے اور قرآن کی تلاوت سے۔ تو یہ دو چیزیں بھی ہیں، موت کی یاد، یعنی موت کو اس طریقے سے سوچے کہ میرے اوپر آ گئی ہے، میرے اوپر آخرت کے حالات شروع ہو رہے ہیں، مجھے قبر میں لٹایا جا رہا ہے، وہ قبر میں منکر نکیر آ کر مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے میری پیشی ہو رہی ہے، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، اعمال کا حساب لیا جا رہا ہے۔ تو یہ جب انسان روزانہ 2 منٹ بھی اگر اس کے لیے نکالے، 1 سال میں دیکھو کہ کہاں سے کہاں اس کا مقام پہنچ جائے گا، کہاں سے کہاں اس کے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ تو اس لیے موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت یہ چند اعمال ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ان کاموں کو کریں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کئی بھی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔